الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو اور سروں پر مسح کر لو، یعنی ہاتھ پھیر لو، ہاتھ اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو وہ تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین، سورۃ المائدہ چھٹا پارہ ہے اور آیت نمبر 6 سے آج تلاوت کیا گیا ہے۔ الحمدللہ الف لام میم سے شروع کیا تھا، آج چھٹا پارہ ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اب بیان مکمل ہونے کے بعد یہی بیان یوٹیوب پر جائے گا۔ جتنے سننے والے سامعین حضرات ہیں انہیں گزارش ہے، اللہ پاک نے یہ بھی اپنی طرف سے نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ مساجد میں لوگ کم آتے ہیں یا عورتیں مساجد میں نہیں آ سکتی، لیکن دین سیکھنے کی مشتاق ہیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ مشتاق ہیں انہیں فائدہ ہو جائے۔ شیئر کرو گے اور لوگ بھی سنیں گے، آپ کو ثواب ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وضو اور تیمم کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے میں شان نزول سناتا ہوں۔ محترم سامعین، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں تیمم کا ذکر قرآن سے نکال دو، قرآن مکمل نہیں ہے، اور تیمم کا ذکر نہ کریں تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال کا عرصہ گزارا ہے مدینے میں، اور اس 10 سال کے عرصے میں 100 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ کچھ جنگیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کر جاتے تھے، اور کچھ جنگیں وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نہیں جاتے تھے، لیکن کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیتے تھے۔ جس جنگ میں بنفس نفیس خود تشریف لے جاتے تھے اس جنگ کو غزوہ کہا گیا ہے۔ یہ 28 غزوات بنتے ہیں، اور جس جنگ میں آپ نہیں جاتے تھے کسی صحابی کو بھیجتے تھے اس کو سریہ کہا گیا ہے۔ یہ 72 ہیں۔ یہ جو 28 غزوات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی جب بھی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ازواج میں کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے، لیکن ایسے نہیں کہتے تھے فلاں بیوی آج میرے ساتھ آئے گی۔ خامد تھے، کہا جا سکتا تھا، لیکن امت کو یہاں سبق مل رہا ہے۔ سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر اس طرح کہا جائے دوسروں کی دل آزاری ہوگی کہ مجھے کیوں نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، کرہ ڈالا کرتے تھے۔ کرہ ڈالنے میں جس بیوی کا نام آ جائے وہ اس بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ 2 جنگیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرہ ڈالا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا۔ ایک جنگ کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے، ایک جنگ کو غزوہ بنی مصطلق کہا جاتا ہے۔ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں کا ذکر بخاری شریف کے اندر ہے۔ وہ الگ بات ہے لوگ نہ پڑھیں تو ان کی مرضی۔ تو ایک جنگ ہے غزوہ ذات الرقاع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپسی تھی، رات کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں اپنے اصحاب سے فرمایا یہاں کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کر لیتے ہیں، پھر اتنی دیر بعد یہاں سے چل پڑیں گے، کیونکہ یہاں پانی ہے نہیں۔ اور قرآن کے اندر حکم ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، اپنے چہرے دھو لو۔ یہ وضو کے فرض فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پانی ہے نہیں، تو یہاں سے چل پڑیں گے تو فلاں ٹائم فلاں جگہ پر پہنچیں گے، وہاں پانی کی سہولت ہے، وہاں نماز پڑھیں گے۔ اتفاقاً ایسا ہوا، جب پڑاؤ کے لیے ٹھہرے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی، اندھیرے کی وجہ سے ہار گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہار تلاش کرو۔ یہاں تو ایک مسئلہ اور بھی ظاہر ہوتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ جانتے ہیں۔ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو چیز نظر نہ آئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیا پڑی تھی؟ صحابہ کو کہتے کہ تلاش کرو، فرماتے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، فلاں جگہ پڑا، جا کے اٹھا کر لے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحابہ تلاش کر رہے ہیں۔ جو وقت سفر میں لگنا تھا وہ وقت ادھر صرف ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہاں انہوں نے 2 گھنٹہ پڑاؤ کرنا تھا، رات 10-12 بجے یہاں سے چلنا تھا، فجر کے قریب مدینے پہنچ جانا تھا۔ وہاں پانی کی سہولت تھی، وضو کرتے، نماز پڑھتے۔ ہار گم ہونے کی وجہ سے یہ درمیانی گھنٹے یہیں خرچ ہو گئے۔ اب یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہار تو تلاش ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم قریب ہے اور پانی بھی نہیں ہے، اب نماز کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ نے وضو کو اور تیمم کو ساتھ ساتھ جوڑا اس لیے ہے تاکہ ربط قائم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ پہلے حکم وضو کا تھا، تیمم کا ابھی نہیں آیا۔ اب کوئی نہ کوئی وجہ تو بننی تھی نا، کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بننا تھا نا۔ جیسے وہ صحابی نے پہلے روزہ کیا تھا، مغرب کے ٹائم افطار کیا اور وہیں سے روزے کی ابتدا ہو جاتی تھی، اور رات کو اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا۔ سونے کے بعد اگر رات کو ہی اٹھ گیا ہے، مثال کے طور پر 7 بجے سویا، 8 بجے سویا، رات 10 بجے اٹھا، نہ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ روٹی کھا سکتے ہیں، روزہ ہے۔ اب صحابی رسول کھا بیٹھے، صحابی رسول اپنی بیوی کے قریب جا بیٹھے، یہ وجہ بنی۔ صبح حضور کے پاس آئے، اللہ نے قانون بدل دیا۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب یہ بہانہ نہ بنتا، یہ وجہ نہ بنتی، یہ شان ورود نہ بنتا، تیمم کا حکم کیسے آتا؟ امت کے لیے کتنی آسانی ہوئی۔ اب ہار تلاش کیا جا رہا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، صحابہ پریشان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا میرے محبوب بات یہ ٹھیک ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ایک جگہ ہے وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے، لیکن وضو ہے نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور اس ہار کے بہانے صرف ایک مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کتنے مسائل اللہ نے بیان فرما دیے اور ہمیشہ کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دھو لو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت۔ یہ تو تھا نا حکم نماز کے لیے وضو کا، لیکن اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، فرمایا اگر کوئی تم میں سے
جنبی ہو جائے. جنبی کسے کہتے ہیں؟ جسم کا ناپاک ہو جانا. مثال کے طور پر جوان ہے، سویا ہوا ہے، احتلام ہو گیا. شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، جسم ناپاک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں جنبی ہو جانا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ نہا کر پاک ہونا ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. سبحان اللہ. پہلے تو حکم آیا نا وضو کا اور غسل کرنے کا. اب اگر پانی نہ ہو تو قانون ہمیشہ کے لیے بن رہا ہے، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. سبحان اللہ. یہاں مسئلہ بتاتا جاؤں. وضو کے 4 فرائض ہیں اور تیمم کے 3 فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا ٹخنے سمیت. اور تیمم کے وہ 3 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض تو ہے نیت کرنا، اور دوسرا فرض 2 ضربے لگانا، یعنی ایک ضرب چہرے پہ اور ایک ضرب اپنے ہاتھوں سمیت، کونیوں سمیت ہاتھوں پہ. اور ضرب لگانی کس پہ ہے؟ ایک کلیہ یاد کر لو، جو چیز جلانے سے جلے نہیں اور آگ میں ڈالی جائے تو پگھلانے سے پگھلے نہیں، اس سے تیمم جائز ہے. اب لکڑی ہے، آگ میں ڈالی جائے، اب اس پہ تیمم نہیں. ریت ہے، آگ میں ڈالی جائے پگھل جاتی ہے، جل جاتی ہے، اس پہ تیمم جائز. کوئلہ ہے، آگ میں ڈالا جائے جل جاتا ہے، اس پہ تیمم جائز. بس کلیہ یاد کر لو، جو چیز جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں، اس سے تیمم جائز ہے. اب معلوم یہ ہوا ریت پہ تیمم جائز ہے. اور جن سے مٹی ہو، جن سے مٹی ہو، پتھر، تیمم جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تیمم کرنا کس طرح ہے؟ پہلی شرط کیا تھی؟ نیت کرنی کہ میں اس کام کے لیے تیمم کر رہا ہوں. نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں. ایک فرض یہ ہو گیا. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ایک دفعہ نیچے ہاتھ مارنا ہے. ظاہری بات ہے ہاتھ مارنے سے مٹی لگ گئی، ایسے جھاڑ لو، جیسے جھاڑ لینا ہے. جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پہ یہاں سے شروع کرنا ہے، اپنے چہرے پہ ایسے. یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 2 فرض. تیسرا فرض دوبارہ پھر مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، پھر جھاڑنا ہے، پھر یہاں سے ہاتھ، یعنی اوپر دایاں ہاتھ اوپر ہو، بایاں ہاتھ نیچے ہو، ایسے گھما کے نیچے لے آنا ہے، پھر ایسے گھما کر اوپر لے آنا. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ دائیں کو اب نیچے رکھنا ہے، نیچے لے آنا ہے، پھر اس کو ایسے لے آنا ہے. ایک یہاں باریکی کی بات بتاتا جاؤں. بھائی یہ 3 فرائض ہو گئے. باریکی کی بات یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 انگلیاں نیچے رکھو، 3 انگلیاں نیچے رکھو.
اور کیونکہ 3 نیچے انگلیاں صرف ہو جائیں گی، باقی 2 تو بچی ہوں گی، یہ اوپر چل جائیں گی۔ علماء نے لکھا ہے سارا ہاتھ نیچے رکھو۔ وہ کہتے ہیں پھر اوپر کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ہاتھ جدا نہ ہو، ہاتھ جدا نہیں کرنا، اگر ہاتھ جدا کرنا پھر نہیں ضرب لگانی ہے۔ دیکھو جب ہم اپنا چہرہ تیمم سے اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں چہرے پہ تو دوبارہ ضرب لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ ہاتھ جدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو نا یہاں سے سیدھا ڈائریکٹ تو ادھر نہیں نا آتا، یہاں پھیر کر ہاتھ ہمارا اپنے جسم والے اعضاء سے جدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر دوبارہ ہم ضرب لگا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ہاتھ اس طرح لا کر ایسے نہیں جدا کرنا، کیوں؟ ہاتھ ساتھ ہی رہے، ایسے لا کر یہیں سے ایسے لے آنا، پھر دوبارہ ضرب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس ہاتھ جدا نہ ہو۔ ادھر بھی اسی طرح ہے، یہ 3 انگلیاں رکھنے والی شرط کوئی نہیں ہے، یہ 3 فرائض ہو گئے۔ 1-2 باتیں اور بھی ہیں، بہت باریکی کی ہیں، میں بالکل تھوڑے سے وقت میں بتاتا چلوں۔ باقی وضو ہے یا غسل کرنا ہے، یہ دونوں کے لیے یہی تیمم کافی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ انگلیوں کا خلال کرنا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، باقی کوئی نہیں ضرورت کہ جسم پہ مارنا فلاں نہیں، بس یہی حکم ہے۔ جو حکم ہے وہی امت آگے حکم لے کر چل رہی ہے، اپنی طرف سے اضافی نہیں ہے۔ اچھا تیمم ہے کس کے لیے؟ یہاں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہے، ظاہری بات ہے جب آدمی مسافر ہوتا ہے، اور اس وقت بھی مسافر تھے، وہاں پانی نہیں تھا نا، تو گھر سے دور تھے نا۔ تم میں سے کوئی شخص مسافر ہے اور پانی نہیں پاتا، اور فرمایا انتظار کرو، جب نماز کا ٹائم آ جائے پھر بھی یقین ہو کہ اب پانی ملنا مشکل ہے، فرمایا پھر تیمم کرو۔ اور یہاں تک لکھا کہ اگر کہیں پانی ہے 1 میل سے زیادہ دور ہے، اگر لینے جائیں تو نماز کا ٹائم گزر جائے گا، پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، ٹھنڈا یخ پانی ہے، اگر میں وضو کروں یا نہا لوں تو بیماری بڑھ جائے گی، پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یا آدمی بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے۔ بس چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، یہ بتانے بہت ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔